مطلوبا حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نیزے پہ سر کو رکھ کر دکھایا حسین نے، نیزے پہ سر کو رکھ کر دکھایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز یہ بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. اسلام پر زوال نہ آئے گا اب کبھی، اسلام پر زوال نہ آئے گا اب کبھی، ایسا عروج اس کو دلایا حسین نے، ایسا عروج اس کو دلایا حسین نے. اگے ہاتھوں میں اپنا سر تو بچاتے ہیں سب مگر، ہاتھوں سے اپنا سر تو بچاتے ہیں سب مگر، سر دے کے ہاتھ اپنا بچایا حسین نے. وہ بیعت کیا تھا نا، ہاتھ دو، ہاتھ بھی دیا سر دے دیا. سنیں، ہاتھوں سے اپنا سر تو بچاتے ہیں سب مگر، سر دے کے ہاتھ اپنا بچایا حسین نے. آنسو بہا رہے تھے ملائک بھی دیکھ کر، فرشتے آنسو بہا رہے تھے ملائک بھی دیکھ کر، مگر اصغر کا جب جنازہ اٹھایا حسین نے. ہر جا رہے تھے جانب دوزخ مگر انہیں، ہر جا رہے تھے جانب دوزخ مگر انہیں، خلد بری کا راہی بنایا حسین نے، خلد بری کا راہی بنایا حسین نے. سر اپنا اب اٹھا نہ سکے گی یزیدیت، سر اپنا اب اٹھا نہ سکے گی اب یزیدیت، ایسا سبق اس کو سکھایا حسین نے، ایسا سبق اب اس کو سکھایا حسین نے. اظہار ظالموں کے کلیجے دہل گئے، اظہار ظالموں کے کلیجے دہل گئے، جس وقت حق کا نعرہ لگایا حسین نے. نیزے پہ سر کو رکھ کے دکھایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور قابل قدر دوستوں اور عزیز بچوں، ہم یہاں ذکر امام علی مقام کے لیے جمع شدہ ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آج میری کوشش پتہ کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں؟ آج
جو امت کے ذہنوں میں خلفشار ڈال دیا ہوا ہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوا ہے۔ ایک تھالی کی پلیٹ کے لیے لوگ عقیدے بدل رہے ہیں، چائے کی پیالی کے لیے لوگ اپنا مذہب بدل رہے ہیں۔ کیوں جی؟ تھوڑے سے روپوں کے لیے تھوڑی سی لالچ دے دی جاتی ہے، لوگ اپنا عقیدہ بدلتے ہیں۔ صاحب، عقیدہ یہی سچا ہے، عقیدہ بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جتنے بھی اعتراضات ہیں لوگوں کے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے سامنے قرآن کے حوالے لگے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ کربلا میں جو بیان کرتے ہیں لوگ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ تو سب کو پتہ ہے، خیمے جلے ضرور جلے، معاذ اللہ کہتے ہیں دوپٹے کھینچے گئے، بال ننگے کیے گئے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، حسین پانی مانگتا رہا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم آج انشاءاللہ قرآن سے پوچھیں گے، ہمیں بتایا بھی تو جائے نا، کوئی مسئلہ ہے جو قرآن سے باہر ہے؟ کیوں جی؟ ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نکال کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اللہ مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی، جس کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، اللہ ضرور آزمائے گا، بِشَيْءٍ، کسی چیز سے، کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، من الخوف، خوف کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ آگے ہے وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری جانوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، من الاموال تمہارے مالوں میں، والانفس تمہاری جانوں میں، والثمرات تمہارے پھلوں میں، تمہیں بھوک کے ساتھ، تمہیں خوف کے ساتھ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے، تمہارے کھانے پینے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وبشر صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ میں تمہید نہیں باندھتا، میں اپنی بلا تمہید گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض، میں چونکہ اس عقیدے کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، اس عقیدے سے مراد پتہ کیا؟ اہل تشیع، میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں اور بڑی دیر سے جانتا ہوں، ان کو خفیہ بھی جانتا ہوں، ان کو ظاہر بھی جانتا ہوں کہ ان کا رویہ بعد میں کیا ہوتا ہے، سامنے کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا سارا خاندان شیعہ ہے، چاچے تائے پھپھیاں خالہ، سارا خاندان شیعہ ہے سوائے ہمارے گھر کے، اس لیے میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ ہماری والدہ بھی تھی، لیکن 1999 کے اندر ہم دو بھائی مسجد کے خطیب ہیں، ایک میرے بڑے بھائی بھی ہیں قاری وقار صاحب، ماشاءاللہ میرے سینئر ہیں، ہم دونوں نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، اماں جی مہربانی فرمائیں، ہمارے حال پہ رحم فرمائیں۔ ان کو واپس لائے، کلمہ پڑھایا، نماز سکھائی 1999 کے اندر، 99 کے اندر، وہ پھر جو تھی وہ سنی ہو۔ باقی ہمارا سارا خاندان جو ہے وہ شیعہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ سچا اور سچا ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اس لیے میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ آج کی اس بزم کا پہلا اٹھنے والا اعتراض، آپ سمجھیں گے کہ یہ قاری صاحب کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کا یہ اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک کو دودھ پلانا چاہا تھا لیکن حضور نے پیا نہیں تھا۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کربلا کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں گا، بڑے حیران ہو جائیں گے آپ کہ جو باتیں آج میں نے آپ کو سنانی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اماں حلیمہ سعدیہ کا دودھ، سارے بولیے، دودھ نہیں پیا۔ اب ان کے پاس، ان سے میں نے پوچھا کہ جواب کیا ہے؟ اب ان کا جواب سنیے گا، یہ سورہ قصص
20वां पारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए, फ़िरौन ने पाबंदी लगाई हुई थी कोई बच्चा पैदा हो उसे मार दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए। बच्चे मार देता, ज़िबा कर देता, मर्दों से मना कर दिया औरतों के पास न जाओ, न पास जाएं, न बच्चे पैदा हों। लेकिन हज़रत मूसा पैदा हो गए। अल्लाह ने फरमाया ऐसा कीजिए कि इस बच्चे को एक बॉक्स में डाल लें, एक तबूक में डालें, एक संदूक में डालें, दरिया में बहा दें। ये कुरान 20वां पारा सूरह कसस है। अगर मैं साथ अरबिक पढ़ूंगा तो लेट हो जाऊंगा, मैंने बातें बड़ी करनी है आपसे। तो मैं चाहता हूँ वक़ालत इमरातु फ़िरऔन कुर्रतु ऐनी ली वलका ला तक़्तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून। कहा कि इसको संदूक में डाल दिया जाए, डाल दिया। हज़रत मरियम आपकी बहन थी, हज़रत मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। वो साथ साथ जाने लगी, किनारे के साथ साथ। जब वो हटा ना तो दिल में खटका सा हुआ, हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई। अब जहां जाकर वो पहुंचा तो वहां इसी फ़िरौन की जो लौंडियां थी वो पानी भरने के लिए आई थी। फ़िरौन की लौंडियां क्या भरने आई थी? पानी। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो कीजिए, मेहरबानी आपकी। वहां पानी भरने के लिए आई। फ़िरौन की लौंडियों ने उस दरिया से, उस नहर से उस तबूक को पकड़ा, उसको खोला, उसमें से क्या निकला? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मासूम बच्चे, मासूम बच्चे निकले। वो लेकर अपनी मलका के पास गई, यानी कि हज़रत आसिया के पास। कहा मलका देखें ये बच्चा मुझे मिला इस संदूक से। तो कहा ये सुने, ये कुरान इसकी बयान करता है वक़ालत इमरातु फ़िरऔन कुर्रतु ऐनी ली लका। कहा इसको रख लेते हैं अपने पास, ये तो हमें दरिया से नहर से मिला है, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे रख लेते हैं। आगे है असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, शायद कि ये बच्चा हमें मुस्तक़बिल में फ़ायदा दे, शायद ये बच्चा हमें मुस्तक़बिल में क्या दे? फ़ायदा। रख लिया बच्चा, फिर भूख लगी तो रोया, भूख लगी तो रोया। फ़िरौन ने पूरे मोहल्ले की दाइयाँ बुलाई कि इसको दूध पिलाया जाए, लेकिन हज़रत मूसा ने दूध नहीं पिया, हज़रत मूसा ने दूध नहीं पिया। ये किस एतराज़ का जवाब दे रहा हूँ? अहले तुशी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा हलीमा सादिया का दूध नहीं पिया। इसका इस वाक़या का करबला के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो दलील के तौर पर ये पेश करते हैं कि चूंकि हज़रत मूसा भी नबी थे, हज़रत मूसा नबी होने के बावजूद इतनी दाइयाँ आई, भूख भी थी, प्यास भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन दाइयों का दूध नहीं पिया। उन्होंने कुरान के इस वाक़या से नबी अलैहिस्सलाम पर बात फिट कर दी। जिस तरह के हज़रत मूसा ने दूध नहीं पिया, इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाना चाहा हजूर को, लेकिन हजूर ने दूध, हालांकि ये झूठ है, हालांकि ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई है, ये है सूरत कसस, इसमें वाक़यात हैं नबियों के। इसके अंदर एक और वाक़या है, मैं आज इनके झूठ बताऊंगा आपको। इस कुरान की इसी सूरत में, उसके आगे 2-4 रुकू इसी पारे में, इसी सूरत में एक और वाक़या मिलता है, हज़रत इब्राहीम का और हज़रत सारा का। तो वो जो है, अगर इनकी बात ये सच्ची मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे मान ली जाए कि कुरान की सूरत कसस 20वें पारे की आयत है, सूरत है, इसमें बहुत सारी आयतें गवाह हैं कि हज़रत मूसा ने दूध नहीं पिया, वाकई नहीं पिया। जब उनकी माँ हज़रत मरियम ने कहा कि फ़िरौन से कहा कि मेरे पास एक दाई है, मुझे इजाज़त हो तो लाऊं, उसका दूध पी लेगी। बताया नहीं कि मेरी माँ है, यह भी नहीं बताया कि इस बच्चे की भी वो माँ है। लाया गया, दूध पी लिया। फ़िरौन ने कहा तेरी तनख्वाह लगा देते हैं, तू इस यहीं रहा कर,
اگر نہیں تو 3 وقت آ کر اسے دودھ پلا دیا کر. یہ چپ ہی نہیں کرتا، تیرے سے چپ کر گیا ہے، لہذا تیری تنخواہ مقرر ہو گئی، تجھے جو ہے وہ خرچہ مرچہ ملے گا، دودھ پلایا. وہ دلیل دیتے ہیں، لیکن میں اسی صورت سے ان کی دلیل کو توڑ موڑ کر اسفل السافلین میں پھینک دیا جائے. سبحان اللہ. حضرت سارہ مصر سے ملک شام جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہے. حضرت سارہ ملک شام جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ. راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا. کوئی عورت ہوتی سوائے بہن کے، ہر ایک کے ساتھ جو تھا وہ ہم بستری کرتا. بیوی ہوتی، بیٹی ہوتی، ماں ہوتی. اس کا اصول تھا کہ بہن کو چھوڑ دیتا تھا. کسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بہن ہوتی، اسے کچھ نہ کہتا. یہ واقعہ سنا کہ نہیں آپ نے؟ قرآن میں واقعہ ہے. بہن کو چھوڑ دیتا. یہ حدیث پاک بھی ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث پاک بھی ہے، اور تفاسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر، تفسیر نعیمی، کچھ بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. حضرت سارہ چونکہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا. جب اس بادشاہ کا وہ زمانہ، وہ دور آیا نا، وہ جگہ آئی، وہ مقام آیا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ، اس کا اصول یہ ہے. تو آپ نے سارہ سے کہا، سارہ اگر تجھے وہ بندہ بادشاہ بلائے نا کہ یہ وہ کون ہے، تو کہنا کہ میرا بھائی ہے، کہنا کہ میرا، حالانکہ کیا تھے؟ شوہر تھے، خاوند تھے. کہا جی آپ تو میرے شوہر ہیں، بھائی تو نہیں. کہا جس شریعت کو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے نا، اس کی روح سے تو میری اسلام کے روح سے تو بہن لگتی ہے. تو میری اسلام کے روح سے بہن ہے، کیونکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن آگے رشتہ جو ہے وہ بتائیں گے، لیکن یہ اصول یاد رکھنا. کہا ٹھیک ہے. اس نے بلایا، کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی ہمشیرہ ہوں. کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جاؤ، لیکن وہ مجبور تھا، بڑی خوبصورت تھی. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ آگے چادر اتارنے کے لیے. یہاں ہاتھ لگایا، جس طرح اس کا ذہن تھا اس ذہن کے مطابق. تو کیا ہو گیا؟ ہاتھ جل گیا، ہاتھ اس کا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا. اس کا کئی روایات ہیں، جل گیا، ٹیڑھا ہو گیا، ایسے ہو گیا. یعنی اس کے ہاتھ کچھ ہو گیا، ابھی ہاتھ چادر کو لگا نہیں. میں جہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ تو چلے گئے اس جگہ. ہے کون؟ نبی کی، بس نبی کی بیوی. ابھی اسحاق کی ماں نہیں بنی، وہ تو کئی سالوں کے بعد. ابھی صرف نبی کی کیا ہے؟ بیوی. اس نے کہا تو کوئی جادوگر تو نہیں، تو کوئی اللہ کی خاص بندی تو نہیں، دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر اسی نیت کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر جلا، اس کا ہاتھ جل گیا، شلب ہو گیا. اس نے کہا مہربانی فرما، اب میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، دوبارہ دعا کر تاکہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے. حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ آخری مرحلے پہنچ کے میری تقریر کے اس اینگل سے، اس اعتراض پر مجھے بتائیے، حضرت ابراہیم کی بس بیوی تھی، بس ایک ہی رشتہ تھا. نہ نبی کی بیٹی ہے، نہ کسی نبی کی بہن ہے، بس کیا ہے؟ نبی کی کیا ہے؟ بس بیوی. کوئی ہاتھ آگے بڑھائے چادر کو اتارنے کے لیے تو ہاتھ جل جاتا ہے. اوے ذاکر تو کس منہ سے کہتا ہے زہرا کی بیٹی کا دوپٹہ کھینچا گیا؟ قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ بس نبی کی بیوی ہو تو کوئی بری نیت سے ہاتھ آگے بڑھائے، قرآن کہتا ہے ہاتھ جل جاتا ہے. اگر اس کی پہلی بات مان لی جائے کہ اس اصول سے کہ دائیوں نے دودھ پلانا چاہا، حضرت موسیٰ نے نہیں پیا، اپنی ماں کا ہی پیا ہے، اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اماں حلیمہ سعدیہ کا دودھ نہیں پیا. اگر تیری یہ دونوں باتیں مان لی جائیں تو یہ بھی تو بات مان، یہ بھی تو قرآن میں ہے کہ ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ جل گیا. ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ، رکوع کرو بات اس سے آگے.
صحابہ کرام نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، صحابہ کرام نماز پڑھ کے فجر کی فارغ ہو گئے، سورج نہیں نکل رہا، سورج نہیں نکل رہا، سورج نہیں طلوع ہو رہا۔ صحابہ پلٹ کے حضور کے پاس ہے، آقا بڑی دیر نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، سورج نکل کیوں نہیں رہا؟ کہا تم سمجھے نہیں، کہا سلیمان یا بلال جاؤ میری زہرا سے کہو تیرا ایک بال چادر سے باہر ہے، سورج حیا کا مارا طلوع نہیں ہو رہا۔ ہم جس خاندان حسین کو مانتے ہیں، ہم جس زہرا کے خاندان کو مانتے ہیں، ہم جس زہرا کی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم جس گھر کو نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ خاندان نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، ان کا مزاج تو یہ ہے سورج بھی نہیں نکلتا، سورج بھی۔ آگے سنیے بخاری مسلم کی روایت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس سیدہ فاطمہ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، جبریل آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، دستک دی، کہا کون؟ کہا حضور جبریل، فرمایا آ جاؤ، آ جاؤ، پھر دستک دی، کہا جبریل آتے کیوں نہیں؟ آ جاؤ، کہا حضور اصل بات یہ ہے رب نے حکم دیا ہے جب تک زہرا پاس بیٹھی ہے مجھے اجازت نہیں اندر آنے کی، جب تک زہرا آپ کے پاس بیٹھی ہے میں اندر نہیں آ سکتا، مجھے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور فرمایا زہرا اندر جاؤ، جبریل حیا کرتا ہے۔ کس حسین کو مانتے ہو جی؟ وہ کس فاطمہ کو مانتے ہو؟ ہم تو اس فاطمہ کو مانتے ہیں، ہم تو اب پڑھو تیسرا پارہ، ٹھنڈی کہیں جانا تمہیں۔ عیسائیوں نے چیلنج کیا مباہلے کا، مباہلے کا، آؤ جی مباہلہ کرنا ہے، فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں، تم اپنے بچے لاؤ میں اپنے بچے لاتا ہوں۔ یہاں اٹھتے ہوئے سوال پر اعتراض ایک اور جواب دیتا چلے ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو مباہلے میں نہیں تھی، عقل کے اندھو مباہلہ ہوا 10 ہجری میں، 10 ہجری سے پہلے آپ کی 3 صاحبزادیاں فوت ہو چکی تھی، مرا بدہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس وقت اکیلی زہرا ہی تھی، کیوں جی؟ اکیلی فاطمہ ہی تو تھی۔ ٹائم مقرر ہو گیا، فرمایا علی آؤ، زہرا آؤ، حسن آؤ، حسین آؤ، 2 بیٹے لیے، ایک علی پاک کو لیا، ایک زہرا کو لیا، گھر سے نکل لگے۔ اب نقشہ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں علی دل تھام کے بیٹھیے گا، میری بات کو سنیے گا، علی جہاں رکھوں میں قدم اس کے اوپر رکھنا، علی فاطمہ تو قدم، جہاں رکھے مصطفیٰ قدم فاطمہ اس نشان کے اوپر رکھنا تو قدم، علی جہاں رکھے فاطمہ قدم اس کے اوپر رکھنا تو قدم۔ حضور کیوں؟ کہا اوپر سے آسمان دیکھے تو مرتضیٰ کا نظر آئے، نیچے سے زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا نظر آئے۔ میری زہرا کے قدموں کے نشان نہ زمین دیکھے نہ آسمان دیکھے، کہاں بیٹھے ہیں یار آپ؟ کہا اوپر سے آسمان دیکھے تو نشان مرتضیٰ کا نظر آئے، نیچے سے زمین دیکھے تو مصطفیٰ کا نظر آئے۔ تو پھر پلٹتے ہیں اپنے پچھلے واقعے کی طرف، کون کہتا ہے کہ چادر کھینچی گئی؟ کون کہتا ہے کہ دوپٹہ ننگا ہو گیا؟ کون کہتا ہے دوپٹے کھینچے گئے؟ ظالمو، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ایسا کسی نے کیا ہو چوکوں میں اعلان کرنے دو گے؟ اور نبی کی بیٹی کا ذکر ہے، سنیں محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنی بار فاطمہ لکھا ہے، سنیے یہ قلم ہوتی تھی، یہ ان کا رومال ہوتا تھا، ایسے چھپا کے فاطمہ لکھتے تھے۔ آپ کے بس کی بات ہی نہیں یار، آپ سننے کے موڈ میں نہیں، لفظ فاطمہ بھی لکھتے تھے چھپا کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں قیامت والے دن 70,000 حوریں اس طرح کا لباس پہنیں گی جس طرح کا فاطمہ کا ہوگا۔ 70,000 حوریں، ان 70,000 حوروں کے درمیان فاطمہ ہوگی،
ان کا قد بھی فاطمہ جتنا، ان کا لباس فاطمہ جیسا، تو پہچانی نہیں جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا او محشر والو نگاہیں جھکاؤ، رب اعلان، محشر والو نگاہیں جھکا دو۔ حالانکہ اگر نگاہیں نہ بھی جھکاتے پتہ کیسے چلتا زہرا کون سی ہے، کیونکہ قد بھی ایسا، لباس بھی ایسا۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری راوی ہیں، کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ فرمائے گا او محشر والو نگاہیں جھکا دو، میرے محبوب کی محبوبہ بیٹی گزر رہی ہے، میرے محبوب کی محبوبہ بیٹی گزر رہی ہے، نگاہیں جھکا لو، محشر والو نگاہیں جھکا لو۔ تو مجھے بتاؤ رب بھی ایسا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، کوئی زہرا کو دیکھے۔ اچھا زہرا کی روح کس نے قبض کی تھی؟ اسرائیل نے؟ اسرائیل نے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری زہرا میرے محبوب کی محبوبہ بیٹی بڑی پردے والی ہے، اسرائیل تو نہ جا، میں جس طرح روح ڈالنا جانتا ہوں میں نکالنا بھی جانتا ہوں، میں روح ڈالنا جانتا ہوں میں نکالنا بھی جانتا ہوں۔ تو روح بھی رب نے خود نکالے، اتنا پردہ۔ تو سیدہ زینب کس کی بیٹی ہے؟ ول تمبے دی کوڑی ہوندی، میاں صاحب بولتے ہیں یہاں، ول تمبے دی کوڑی ہوندی، سارا اثر ہوندا وچ پیاں، جو کرتوتا ماما کر دیا یہو کر دیا تیاں، جو کرتوتا ماما کر دیا اوہو کر دیا۔ یہ کردار زہرا ہے۔ اللہ ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا پھر ان چھلکتی ہوئی آنکھوں کو پتھر کر دے، مجھے کچھ اور درکار نہیں تیری بارگاہ سے، بس میری چادر میرے پاؤں کے برابر کر دے، بس میری چادر میرے پاؤں کے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ پہلا اعتراض کہتے ہیں جی دوپٹے کھینچے گئے، چادروں کھینچ کر سر سے برہنہ کیا گیا، ذاکر جھوٹ بولتا ہے، وہ مولوی جھوٹا ہے جو کہہ دے کہ زینب کا ایک بال بھی نظر آیا ہوگا۔ یار میدان کربلا میں قیامت نہ آ جاتی اگر دوپٹے کو ہاتھ لگتا تو۔ قافلہ چلتا ہوا گیا ملک شام میں، ایک توا نام کی عورت تھی، بوڑھی، 100 سال زیادہ عمر، یہ بھور اس کے نیچے گر چکے تھے، جب بھی دیکھتی تھی ایسے اوپر اٹھا کے دیکھتی تھی، یہ جو ماس ہوتا ہے نا بروٹے، یہ نیچے گر گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے نگاہ اٹھا کے ایسے دیکھتی کہ نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا، آگے آگے کون ہے؟ سیدہ زینب، سر کے اوپر دستار بندی ہوئی ہے، سیدہ زینب نے سر کے اوپر دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے، اوپر دستار بھی بندی، پردے کے بعد دستار اوپر، دستار کس کی تھی؟ امام حسین کی۔ باندھی کس نے؟ زین العابدین نے۔ پھپھو اس قافلے کا اگر کوئی سالار ہو سکتا ہے تو ہے، کیوں؟ تیرے ساتھ ماں نے بھی بڑی راز کی باتیں کی ہے، تیرے ساتھ باپ علی نے بڑی باتیں کی ہے، تیرے ساتھ مصطفیٰ نے بڑی باتیں کی ہے، حسین نے بڑی باتیں کی ہے، لہذا تیرا حق بنتا ہے کہ تو ادھر جو ہے وہ اس کی حقدار ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ بی بی وہ عورت سامنے کھڑی ہوئی، کہا یہ دودھ پیو، یہ دودھ پیو، ایسے پکڑا پیالہ دودھ کا، ایسے نگاہ عثمان پہ اٹھائی، یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، اللہ تیری بے نیازی پہ کچھ سیدہ زینب قربان نہ چلی جائے، کہیں پانی بھی پینے نہیں دیتا، کہاں دودھ پیش کرواتا ہے۔ کہا اماں جی یہ دودھ میں نہیں پیوں گی، اس دودھ کی توہین ہو جائے گی، میں یہ دودھ نہیں پیوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اچھا بتا یہ دودھ پلاتی کیوں ہے تو؟ کہا میں مدینے میں ہوتی تھی، میری مرشدہ، میری کون؟ سجدہ پاک، میں 3 سال وہاں گھر میں کام کیا ان کے، تو جب میں وہاں سے آنے لگی نا تو میں نے میری مرشدہ نے مجھے کہا کہ مانگ لو کو مانگنا ہے تو۔ کہا نہیں، تو بس ایک کام کیا کرنا، شام کے بازاروں میں جو بھی قیدی آئے نا انہیں بس پانی اور دودھ پلا دینا۔ نہیں سمجھے میری بات کو، میں کیسے سمجھاؤں؟
سجدہ پاک نے یہ کیوں کہا تھا قیدیوں کو دودھ پلانا، ان کو پانی پلایا کرنا؟ ان کو پتا تھا کہ میری بیٹیاں کربلا سے ہوتے ہوئے شام کے بازاروں سے گزرے گی، بھوک پیاس لگی ہوگی۔ کہا میری مشدہ نے کہا تھا تھوڑی سی جان میں جان آئی، کوئی تو واقف ہے یار، کوئی تو جاننے والا ہے ہمیں، کوئی تو ہمیں پہچاننے والا ہے۔ کہا اور کوئی بات سنا اس گھر کی؟ کہا سناؤں؟ کہا وہاں ایک زینب تھی، اس کی عمر 2 سال کی تھی، ایک مرتبہ بڑا روئی تھی، پھر زہرا ساری رات نہیں سوئی تھی۔ اس نے کہا تھا یا اللہ میری اس بیٹی کے مقدر میں تو نے پہلے ہی بڑے دکھ لکھے ہیں، یہ میرے روتے ہوئے تو نہ روئے، یہ میرے ہوتے ہوئے تو نہ روئے، اس کے مقدر میں پہلے تو نے بڑے دکھ لکھے ہیں۔ یاد رکھیے گا ماپے جو ہوتے ہیں نا بیٹیوں کے دکھ نہیں سہ سکتے۔ جو باپ سارے زمانے سے لڑ سکتا ہے نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک بیٹی کے بہتے ہوئے آنسو باپ نہیں دیکھ سکتا۔ تو کسی نے کہا تھا بیٹی تب جوان نہیں ہوتی جب شادی کرتے ہو، کلیجہ تھام کے بیٹھیے گا میری بات کو سنیے گا، بیٹی اس وقت جوان نہیں ہوتی جب آپ اس کی شادی کرتے ہیں، بیٹی تب جوان ہوتی ہے جب سسرال کے دکھ اپنے والدین کو بتانا چھوڑ دیتی ہے۔ سسرال میں ملنے والے دکھ، سسرال میں ملنے والے تانے، سسرال میں کی ہوئی طنز، کیا ہوا مذاق، دی ہوئے تانے، جب بیٹی اپنے بھائیوں کو والدین کو بتانا چھوڑ دیتی ہے نا تب جو ہے بیٹی جوان ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے بال بچڑدار ہو کے چھوڑے بتانا یا چاہے جب بھی چھوڑے، جس وقت بیٹی چھوڑ دیتی ہے دکھ بتانا، اپنے سینے میں دکھ پالتی ہے، پھر بیماریاں لگتی ہیں، سمجھو بیٹی جوان ہو جاتی ہے۔ تو والدین اپنی اولاد کا صدمہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں برداشت کرتے۔ ایک مرتبہ زہرا پاک نا علی پاک سے تھوڑا سا ناراض ہو کے گھر میں آئی، حضور نماز پڑھا کے گھر میں آئے تو کہا زہرا بتایا بھی نہیں آئی ہو؟ کہا بس ایسے کہتے ہوئے زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مصطفیٰ پاس بیٹھ کے چٹائی کے اوپر نیچے مٹی ہے، حضور تشریف فرما، نیچے بیٹھ کے کہا بیٹی زہرا کیوں روئی ہو؟ بیٹیوں والے ہو نا، زہرا کیوں روئی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا بس ابا جی چھوڑے کوئی بات نہیں، بس وہ جو علی تھے نا بس انہوں نے ان کو تھوڑا سا زیادہ کہہ دیا، شکایت نہیں کی، محبت کے انداز میں، بس کچھ وہ غصے میں زیادہ ہی بول گئے تو بس کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں میں پتہ کرتا ہوں۔ حضور علی کے دروازے پہ گئے، خود گئے چل کے دروازے پہ دستک دی، علی پاک باہر نکلے۔ حضور نے فرمایا علی تو کہیں بھول تو نہیں کیا کہ وہ فاطمہ میری بیٹی ہے؟ تجھے یاد تو ہے نا کہ فاطمہ؟ حضور مجھے پتہ ہے۔ کہا وہ رو رہی ہے میرے سامنے تو جانتے ہیں نا فاطمہ روتی ہے تو اللہ کا عرش بھی روتا ہے، فاطمہ روتی ہے تو اس کا نبی سکون میں نہیں رہتا، تو نے کیوں رلایا اسے؟ حضور غلطی ہو گئی، بس وہ کچھ بات ہو گئی۔ علی پاک آئے حضور کے سامنے ہاتھ جوڑے، حضور مہربانی فرمائے معاف کر دے، آئندہ کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ زہرا پاک آئی، کہا حضور بیویاں بھی کیا کمال کی جو ہے وہ نیچر رکھتی ہیں، ابا جی علی کو ڈانٹا تو نہیں آپ نے؟ علی سے کچھ آپ نے کہا تو نہیں؟ کہا نہیں بیٹی میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے بیٹیوں کا مزاج، یہ ہے والدین کا مزاج۔